بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. تو مزیدار سوال ہم نے منتخب کیے ہیں. ایک مس کرن کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر ایک سست ترین آدمی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے کتنے لوگوں کو ویسے کمپیریزن اسٹڈی کی ہے کہ وہ اتنا سست ہے، یہ روٹی 5 منٹ میں کھاتا ہے، وہ 10 میں کھاتا ہے، وہ 15 میں کھاتا ہے. یعنی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اس بیچارے پہ، آپ نے ابھی سے اتنا لمبا اور بڑا سارا الزام لگا دیا ہے. میں جاب کرتی ہوں، سارا دن میرا میاں گھر میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا. سب لوگ سسرالی مجھے بولتے ہیں کہ تم نے اس کو ایسا بنایا ہے. میرے بچے، پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ بنا بنایا تحفہ آپ کو ملا ہے. یہ اگر کسی کام کا ہوتا مردوں جیسا تو کام کر رہا ہوتا. جب سسرالیوں کے اپنے بچے، اپنا بیٹا ان کے ہاتھ نہیں لگتا، ان کی بات نہیں مانتا، ٹرینڈ نہیں ہوتا، ایک سلجھا ہوا مرد نہیں بنتا، ایک طاقتور، بہادر اور ذمہ دار انسان نہیں بنتا، تو وہ عام طور پہ کسی عورت کے پلو سے باندھ دیتے ہیں کہ اب گھر میں جائے کہ وہاں جا کے ٹھیک ہو جائے گا. کوئی پاگل آدمی کیسے ٹھیک ہو جائے گا علاج کے بنا؟ اور کوئی زندگی کے مقصد سے محروم آدمی کیسے تگڑا ہو کے ایک مقصد زندگی بنا کے، اچھا جس کی زندگی میں نہ عزت ہے، نہ کیئر ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی ہدف ہے، نہ ٹارگٹ ہے، وہ کیوں کام کرے گا؟ ابھی میرا خیال ہے آپ کے جہیز میں ٹی وی اس کو ملا ہوگا، مزے سے وہ انجوائے کرتا ہوگا. اے سی گھر میں اگر ہے، چلتا ہوگا تو وہ سویا رہتا ہوگا. کھانا وانا نہیں پکائے گا، یہ یاد رکھیے گا. اور سستی میں وہ تو آٹا بھی نہیں گوندے گا، باقی کام بھی نہیں کرے گا. یہ سارے کام وہ کرتے ہیں جنہیں زندگی سے پیار ہوتا ہے، جنہیں رشتوں سے پیار ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کا حل کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ایوریج لگائی جائے تو میرا خیال ہے 80% تو گھر ایسے ہیں جہاں مرد کام کرتے ہیں، عورتیں کوئی کام نہیں کرتی. یعنی اس سے اونچ 5-10% آگے پیچھے ہوگا. یہ میرا ایک اندازہ ہے، ٹیٹوا ہے، جو کہ ہم نے یہی دیکھا ہے. تو کیا مرد واپس آ کے سارا دن پہ کرمبل کرتے اور کربل کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ خود کر رہا ہے نا، تو گھر میں وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اب اگر آپ اس کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے، عورتیں کام کرنے لگ جاتی ہیں. دنیا میں جن جگہوں پہ مرد کام نہیں کرتے، ہمارا جو لوور طبقہ ہے 100% ان کے مرد کام نہیں کرتے. ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کی بہن، ایون ان کی شادیاں اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں. عورتوں کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ اتنے گھروں میں کام کرتی ہے، یہ 1 لاکھ کی، یہ 4 گھروں میں کام کرتی ہے، یہ 1.5 لاکھ کی. تو اس کے والدین اس کے پیسے لیتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ ان کے لیے کام کرنے والی مشین آتی ہے. ان کے میاں کام نہیں کرتے، لڑتے بھی نہیں ہیں، وہ نشہ کرتے، جوا کھیلتے ہیں، یا یہ جو بیویاں ہوتی ہیں رقص کرنے والی، ان کے ساتھ جاتے ہیں، یا پیچھے بیٹھ کے انہیں اس طرح کے شوق ہوتے ہیں. مرغی لڑا لیں گے، تیتر رکھ لیں گے. چونکہ وہ عورت کماتی ہے، ایزی منی ہے اس کا، یہ ان کا کلچر ہے. ایسے مردوں کی اصلاح کرنے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. وہ عورتیں کمیٹڈ ہوتی ہیں کہ میرا مرد ہے، جو بھی کرے میرا مرد تو ہے. اب آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کام بھی کرتے ہو، اس کو انجوائے بھی نہیں کرتے. تو آپ کا مرد ہے، نہیں رکھنا چاہتے آپ تو چھوڑ دیجئے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، عزت بھی نہیں کرتا، آپ کو خوشی بھی نہیں دیتا، تو صرف گھر میں پڑا رہتا جانور تھوڑی ہے. یعنی گھر میں پڑا رہنے والا کبھی کبھی ہینڈ پیٹ ہوتا ہے، ہاتھ پہ وہ خوشی دینے والا جو ہوتا ہے نا پالتو جانور. اگر تو اس طرح کا ہے پھر بھی قابل قبول ہے. اگر آپ کس سے بچے اس کے ہو گئے پھر بھی قابل قبول ہے. زندگی چل جائے گی ان پیسوں سے بھی جو آپ کماتی ہیں، لیکن اس کو چھوڑنے کے بعد پھر ایک نئی سری آزمائش ہوگی نا، پھر نیا آئے گا، وہ کیسا ہوگا. سوچ لیجئے. ابھی چونکہ بالکل ادھوری معلومات ہیں، تو اگر آپ کس روز مجھے کال کر لیں 0332-746-8746 پہ، پھر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ آپ کے لیے کیا موضوع ہو سکتا ہے. ہمیشہ اپنے دل کو اور دماغ کو ذرا کھولتے ہیں.
ہر مسئلہ زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ مسئلوں کی ماں نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، یہ سر پہ دوپٹہ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ آئے ہن میں کی کرا۔ اوکے جی، یہ دوسرا ہے، یہ ہے جی سر جی میں ایک سادہ سی نوکری کرتا ہوں، 50,000 میری تنخواہ ہے، لڑکی والے، شادی اب ان کی ہو رہی ہے، لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ 5 لاکھ حق مہر لکھواؤں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا، مگر ان کا اصرار ہے، میرے گھر والے کہتے ہیں کر لو، لکھ دو، کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حق مہر جاب کرنے والوں کے لیے جو میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ 2-3 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہونا چاہیے، اور حق مہر شادی کی گارنٹی نہیں ہے، یہ شادی کو بچانے کے لیے تھریٹ کا سگنل نہیں ہے، یہ زنجیر بھی نہیں ہے، یہ دیواریں اور اس کے اوپر بجلی چھوڑی وہ بھی نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کے ہاں بڑے بڑے حق مہر رکھے جاتے ہیں وہ بچیاں رل جاتی ہیں، چونکہ ان کو پھر ڈیورس اگر خدا نہ خواستہ ہو تو وہ نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، چاہے وہ زیور ہو چاہے یہ، پھر لٹکتے رہتے ہیں، لڑکے شادی اور کر لیتے ہیں۔ تو والدین کو یہ نادانی نہیں کرنی چاہیے، وہ نادانی بھی نہیں کرنی چاہیے 32.25 والی۔ یعنی مجھے یاد ہے میرا اپنا بھی 5,000 حق مہر تھا، فوراً دے دیا تھا۔ حق مہر معجل ہونا چاہیے، فوراً آپ ادا کر دیں، 1 تولہ زیور دینا ہے وہ دے دیجئے، یہ سب سے آسان ہوتا ہے کہ اپنے زیور میں سے 1 تولہ الگ کر لیں کہ یہ اس کا حق مہر ہے۔ لیکن حق مہر وہ رکھا کریں جس پہ سودے بازی نہ لگے، جس پہ لڑکے والوں کی انسلٹ نہ ہو۔ کتنی شادیاں نکاح کے وقت ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہیں کہ دونوں لوگ حق مہر پر لڑ پڑتے ہیں۔ یعنی حق مہر لڑکی کی پرائس نہیں ہے، حق مہر کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ لڑکی کو ملنے والا ایک تحفہ ہے، یعنی حق زوجیت ادا ہونے سے پہلے کہ تحفہ ہے جو مرد نے اس کو دینا ہے۔ یہ نرم سے نرم الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو آپ اس کو ابھی تو قانونی طور پہ عدالتوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ نکاح نامے پہ جتنی شرطیں لکھی جاتی ہیں کہ ہر ماہ 20,000 دیا جائے گا، وہ جو ہوتی ہے پاکٹ منی، اور اتنے سوٹ، اور اتنی یہ، اور اتنی وہ، اور گھر اور زمین، وہ کسی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ رشتہ چلے گا تو محبت سے، رشتہ چلے گا تو باہمی احترام سے، رشتہ چلے گا تو ایک دوسرے کی کیئر سے، شکر الحمدللہ، رشتہ چلے گا تو رشتہ نبھانے کے ارادے سے، حق مہر زیادہ رکھنے سے نہیں۔ یعنی میں نے 25-25 لاکھ حق مہر والوں کو یوں فارغ ہوتے دیکھا ہے، غصے میں وہ کرتے ہیں، چیک لکھتے ہیں اور دے کے منہ پہ مارتے ہیں، پر جو 25 لاکھ حق مہر لڑکی لے کے واپس گھر جاتی ہے اس کو پھر اس لیول کا رشتہ نہیں ملتا، پھر اگلے کئی سال وہ رلتی ہیں، خوار ہوتی ہیں، یعنی خود تو اب داغ لگا کے واپس آ گئی، آگے ان کی اپنی برادری میں سے جتنے مرضی وہ امیر ہوں اس لیول کا رشتہ کوئی کیوں دے گا ایک ڈیورسی لڑکی کو جو واپس بھی آ گئی ہو۔ تو اس لیے میرے بچے، آپ کو اپنے سسرال کو کھل کے بتا دینا چاہیے کہ میری تنخواہ ہے 50,000، تو حق مہر 50,000 رکھوا لیجئے، بہت ہوا تو 1,00,000 رکھوا لیجئے، چونکہ مجھے دینا بھی ہے۔ اگر غیر معجل ہے کہ نہیں دینا تو وہ شریعت کے مزاج کی عدم جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں، اس کی عدم پیروی ہے، اس کے مزاج کو نہ سمجھنا ہے، حکم عدولی ہے۔ تو اس لیے میں تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ باقی مزید کوئی کمپلیکیشن ہو تو آپ پھر رابطہ کر لیجئے گا، 033274684746، 9 to 9 ہمارے ٹائم ہوتے ہیں، اور یہ 24/7 ہوتے ہیں، یعنی عید و شبراتوں، سنڈیز پہ ہم 10% کنسیشن کرتے ہیں ان بچیوں کو جو اپنے گھروں پہ گئی ہوتی ہیں۔ لے جناب، اختر عباس کو دیجیے اجازت، اور اجازت لیتے ہوئے مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس جس کی زندگی میں سکھ آتا ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا دعاؤں کی صورت میں ضرور ملتی ہے۔ جیسے ہمیں خوش ہو تو ہم کسی گھر تحفہ لے کے جاتے ہیں، کیک لے کے جاتے ہیں، پیزا لے کے جاتے ہیں، ایسے میری خوش بختی یہ ہے کہ روزانہ مجھے بیرون ملک سے کتنی ہی دعائیں پارسل کر کے
میسیجز میں، تحفوں میں، فون پہ ملتی ہیں، اور میں اپنے رب کا بالکل آنکھیں جھکا کے ماتھا زمین پہ ٹیک کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ جو کروڑوں روپے سے بھی نہیں آتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔